نوجوانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، آج سے اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو. اللہ صحت بھی دے گا، رب کامیابی بھی دے گا، جنت بھی دے گا. کہنے لگا سونے جڑا عمل میں کرنا نا وہ نظر آن والا نہیں. تو میں کی کہنے لگے میں جب رات کو سوتا ہوں اس دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، اس دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں حسد بغض کینہ میں نے کبھی رکھا ہی نہیں. کیوں بھی دل پاک کر لیں سب نے ایتھے اللہ دی رضا واسطے، بھراواں نال، بہناں نال، خاندان نال، دوستاں نال. اگلا بندہ جو بھی کرتا ہے کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اپنے دلوں کو پاک کر لو. تے حاسدین تو بچن واسطے وظیفہ بھی دس دیں. کئی بندے رکدا ہی نہیں نا. تے جب بندہ حسد کرے تے رکے ہی نہ. اے آخری دو کل، خاص کر تینوں کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھو. اور رات نو سون لگیا بطور خاص یہ تینوں کول پڑھ کے پورے جسم سے دم کر لو. کوئی بندہ الٹا ہو کے بھی حسد کیتے جا توڑا نقصان نہیں ہو سکتا. پڑھو گے انشاءاللہ، اللہ پڑھنے دی توفیق دے. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اوپر والا سپیکر بند کریں، جس کو پتا ہے وہ کریں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، مال میں، عزت میں، تو اس کی ہوس نہ کرو. اور جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ اور ثواب ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ اور ثواب ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، ہوس نہ کرو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. کچھ اعمال ایسے نے جنہاں دا تعلق انسان دے دل نال ہوندا ہے.
وہ عمل اچھے بھی نے تے برے بھی نے. ایسے عمل کہ جنہ دا تعلق انسان دے ڈائریکٹ دل نال ہوندا ہے، وہ دل دے عمل نے. مثلا خشیت الہی، اللہ کو ڈرنا، یہ تعلق دل نال ہے. دل وچ اللہ کو ڈردا بندہ، اللہ تے توکل رکھنا، بھروسہ رکھنا، یہ تعلق بھی دل نال ہے. یہ اچھے عمل نے، اچھے. لیکن کچھ برے عمل نے، انہوں کا تعلق بھی دل نال ہے. مثلا بغض رکھنا کسی دے بارے چ، حسد کرنا، کسی دے بارے چ بدگمانی کرنا، یہ بھی دل دے اعمال نے لیکن برے نے. تے جنہوں دل دے اعمال اچھے مل جان، ان کا ظاہری عمل بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو جن دے اندر دے عمل دل دے بھی برے ہو نا، تو ان کا ظاہر بھی برا ہو جاتا ہے. اس واسطے اللہ کو دعا کریا کرو کہ اللہ ساری زندگی ساڈے دل نو حسد، بغض، کینے، عداوت تو پاک کر دے. بالکل. کیوں؟ اللہ کو ان کا فضل تے منگنا چاہیے. رب کو کمی کوئی نہیں، جنہ بھی منگو اللہ کو کوئی کمی نہیں. لیکن کسی بندے کو رب دی نعمت ویکھ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ حسد ہے. تو کئی بندے حسد بھی کرتے ہیں، نال بغض بھی رکھتے ہیں، غصہ خام خواہ. تو جنہ غصہ رکھو گے اونا اے دل وچ بیماری پیدا ہو جاندی، کمزوری پیدا ہو جاندی. اس واسطے انسان نو، وعلیکم السلام، اپنے اس دل نو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، شیشے طرح. حسد ہے کہ یہ بہت بری عادت ہے، تے اندے نال انسان دا دین بھی ختم ہو جاتا، دنیا بھی ختم ہو جاتی، عمل بھی ضائع ہو جاندے. مثلا کسی بندے نو رب نے بڑی اچھی صحت دیتی، تے وہ کوئی بندہ اندر ہنسنا شروع کر دے، یا اللہ نے کسی نو مال دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، دولت، مان لو دولت، گاڑی، تے اے بندہ کہندا ہے بھی یا اللہ اندے کولوں ساریاں چیزاں ختم ہو جان تے مینوں سارا کچھ مل جائے. یہ حسد ہے. ہاں اللہ کو ان کا فضل منگنا چاہیے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حسد نہ کرو، بلکہ اللہ کو اللہ دے فضل دا سوال کرو. فضل، کسی بندے کی گاڑی دیکھ کر، کسی بندے کی دولت دیکھ کر پریشان ہو جانا بھی یا اللہ ایک گاڑی یہ کو ختم ہو جائے، یہ مال یہ کو ختم ہو جائے، یہ مطلب یہ بندہ سمجھتا ہے بھی رب کو تو مال تھوڑا ہی ہے نا، بھی اینوں رب نے گڈی دے دیتی تو مینوں تو اللہ نہیں نہ دے سکتا، یہی مطلب ہے نا. نہ بھائی نا، اللہ تعالیٰ دے خزانے اتنے وسیع و عریض نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث قدسی اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں، اگر تمہارے پہلے لوگ اور بعد والے لوگ، جن اور فرشتے اور انسان، قیامت تک آنے والے سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور سب اللہ سے مانگے جو چاہے مانگے، اور اللہ ہر ایک بندے نو ان دی خواہش دے مطابق، ان دے سوال دے مطابق جو کچھ کوئی بندہ منگے تو جتنا بھی منگے اللہ سب نو عطا کر دے. توجہ کرنا،
اللہ دا فضل کتنا عظیم ہے، اللہ دے خزانے کتنے عظیم نے۔ اللہ رب کائنات فرماندے نے میں ساری دنیا نو انہاں دی منہ منگیاں مراداں دے دیواں تے میرے خزانے دے اندر جویں کوئی بندہ بہت بڑے سمندر دے اندر ایک چھوٹی جی سوئی نو ڈبو کے نکال لیندے، جس طرح سوئی دے ڈبون نال سمندر نو کوئی فرق نہیں، ساری دنیا نو منہ منگیاں مراداں دے کے میرے خزانے وچ اینی بھی کمی نہیں۔ یہ ہے اللہ۔ تے جڑا بندہ حسد کردا ہے نا وہ سمجھدا ہے بھی اینو تے رب نے گڈی دیتی مینوں رب نے کتھوں دینی، اینو تے مکان مل گیا تے مینوں کون دے گا؟ بھی تجھے اللہ دے گا تو اللہ سے مانگ۔ اے رکشاں دے پیچھے بھی لکھیا ہوندا ہے محنت کر حسد نہ کر، محنت کر تے اللہ محنت تے غیر مسلم دی ضائع نہیں کرتا، تے جڑا ہوے رب دا اون دی محنت کیوں ضائع ہو سکتی؟ محنت کریا کر۔ تے حسد اے بہت بڑی آزمائش، اے قدرتی گل ہے۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، انہوں دی کتاب ہے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ، 34 جلداں دے اندر، کنیاں جلداں نے 34 جلداں اپنے کو لگی اتنے الحمدللہ۔ والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی قید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کتابوں نے پیار کیتا علم نال، تے انہوں نے اسپیشل کتاب منگوائی 34 جلدوں کے اندر، اتنی بڑی وہ جلدیں رکھے نا، بہت بڑی کتاب۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے الحسد مرض من امراض النفس، کہ جڑا حسد ہے نا یہ دل دیاں بیماریاں وچوں ایک بیماری ہے۔ وَهُوَ مَرَضٌ غَالِبٌ فَلَا يَخْلُصُ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگاں وچوں بہت تھوڑے لوگ اندر تو بچدے نے، اکثر اندر جو مبتلا ہو جاندے اس بیماری اندر۔ تے اس واسطے آپ کے اندر بھی ایک قول کیا جاندے ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد تو خالی نہیں، لیکن فرق یہ ہوندے جڑا بندہ کمینہ ہوندے ذلیل تے کمینہ بندہ وہ اپنے حسد نو ظاہر کرتے عمل وچ لے آندا ہے، تے جڑا بندہ کریم ہے، جڑا بندہ عزت والا ہے، ان دے دل چ حسد پیدا ہو بھی جائے نا انہوں چھپا دیندا، ختم کر دیندا۔ تے کمینہ تے ذلیل بندہ وہ پھر حسد کردا ہے۔ تے پنجابی چ کہندے نے ہانڈی ابلے تے آپ دے کنڈے ساڑ دی، اے حسد اتنی بڑی بیماری۔ اللہ نے فرمایا میرا فضل منگو حسد نہ کرو، اے میں خام خواہ کسی دی دکان ویکھ کے حسد نہ کرو، کسی بندے دی صحت ویکھ کے حسد نہ کرو، کسی بندے دی اولاد ویکھ کے حسد نہ کرو، کسی بندے دا چلتا کاروبار ویکھ کے حسد نہ کرو۔ او اللہ دے بندیاں جس اللہ نے اینو عزت دیتی ہے وہ تینوں بھی دے سکتے ہیں، جنہیں ایندہ کاروبار چلایا ہے وہ تیرا بھی چلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میں حوث پیدا نہ کریا کرو، جب منگنے رب کو تے اللہ دا فضل منگیا کرو۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور جڑا بندہ حاسد ہوندہ ہے نا وہ بڑیاں چیزاں تو محروم ہو جاندہ ہے، بڑیاں۔ تاریخ اس بات پر شاہد، نہ تے حاسد بندے دی صحت چنگی ہوندی تے نہ ہی انہوں مال مل دے، تے کئی چیزاں تو حسد دی وجہ تو ان چی محروم ہو جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دیکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے نا تے یہودی یہ سمجھتے سن کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب دے سچے پیغمبر نے، لیکن حسد دی بنا تے انہوں نے منن تو انکار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے
یہ نبوت رب دا فضل ہے، یہ تو ساڈے جیسے امیر لوگوں تے ہونا چاہیے سی، تے اے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے یتیم دنیا تے آئے، بینک بیلنس بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اتنا بڑا فضل اس بندے تے کیویں ہو گیا ہے؟ حسد کر دیا نبوت تو محروم ہو گئے، ایمان تو ہی محروم ہو گئے۔ اور اللہ نے قرآن سے فرمایا کہ اے نبوت رب دا فضل ہے، اللہ جندے تے چاہے کر دے، لیکن لوگ حسد کر دیں۔ ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل فقد آتينا آل ابراہیم الکتاب۔ قرآن کا توجہ نہ سننا، اللہ کہندے نے اے دوسرے لوگوں تے حسد کرنے والے لوگ تے حسد کیوں کر دے نے؟ پھر رب نے یہ فضل انہاں تے کیوں کر دیتا ہے؟ تے اللہ کہندے نے یہ نبوت میرا فضل ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ۔ او حسد کرنے والوں، آخری نبی نو نبوت بھی میں عطا کیتی ہے، اور آل ابراہیم تے نبوت کتاب بھی میں عطا کیتی ہے۔ سارے نبیوں نو نبوت دینے والا کون ہے؟ مل کے بولو کون ہے؟ قرآن دینے والا کون ہے؟ کتاب دینے والا کون ہے؟ جب فضل اللہ کرتا ہے تو حسد کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی، اللہ نے قرآن چکے ہے اے حسد کر دینے بڑا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ حَسَدًا لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی ایمان والے ہو نا، تے اے اہل کتاب اے چاہتے نے اپنے دل دے حسد دی وجہ تو کہ تانوں ایمان لے امن تو بعد پھر کافر بنا دیں، یہ ان کے دل کی خواہش ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں، انہوں نے بھی معاف کر دیا کرو، تے تسی اپنے کام نہ کام رکھو۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی تسی اپنا کام جاری رکھو، انہوں دا بندوبست اللہ پہ کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حسد بہت بڑا سبب ہے نیکیوں اور جنت سے بھاگنے کا، محروم ہونے کا۔ اور آسمان تے سب تو پہلا گناہ تے پہلی نافرمانی وہ بھی حسد کی وجہ تو ہے، سب تو پہلی۔ اور زمین پر، روئے زمین پر سب سے پہلا قتل وہ بھی حسد کی وجہ سے ہو۔ دعا کرو اللہ ساڈے دلاں نوں حسد تو پاک کر دے۔ یہ بیماری جو بڑی بڑی یہ دل دا روگ ہے، تے جنہ دلاں چ حسد ہوندا ہے نا انہاں دے دل انج کمزور ہو جاندے۔ خوش رہا کرو، خوش رہا کرو، اپنے دوستاں بھائیاں ہمسایاں نو صحت مند تے اچھی حالت چ ویکھو تو کو اللہ دا شکر ہے، یا اللہ تو اینوں بھی دیتا تو مینوں بھی عطا کر۔ رب کو فضل منگیا کر۔ آسمان پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے۔ قرآن میں اللہ فرماتے جدو رب نے کیا نا سارے فرشتیاں نو کہ تسی جناب آدم نو سجدہ کرو، تو انکار کنے کیتا؟ ابلیس نے، ابلیس شیطان نے انکار کیتا حسد دی وجہ تو۔ قرآن میں اللہ فرماتے سورہ الاعراف آیت نمبر 8، توجہ کرنا ذرا، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں او شیطانہ ملعونا قال ما منعك
اللہ تسجد اذ امرتک، او شیطان مردود جدوں میں اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے ابلیس نو، اب اللہ کہہ رہے ہیں میں تینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ تو آدم علیہ السلام نو سجدہ کر، کیڑی چیز نے اس گل تو تینوں روکیا، کیڑی چیز نے تینوں نافرمانی کرن تے مجبور کیتا ہے؟ تے اگوں شیطان کی آندے ہیں قال انا خیر، قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اے دیکھو حسد دی وجہ تو شیطان نافرمانی کر دے، رب نے کیا سجدہ کر، میرے آدم نو سجدہ کر، سارے نے سجدہ کیتے، لیکن ابلیس کہندا ہے اے اللہ میں نو سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں دے تو بہتر ہاں، میں دے تو بہتر ہاں۔ کیوں؟ اللہ تو مینوں اگ تو پیدا کیتا ہے تے باب آدم نو تو مٹی تو پیدا کیتا ہے، آگ جب جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے، مٹی جب گرتی ہے تو نیچے گرتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ حسد کی وجہ سے ابلیس گناہگار ہوا اور قیامت تک اس پر لعنتیں برستی رہیں حسد کی وجہ سے۔ اور اسی طرح زمین میں سب سے پہلا قتل حسد کی بنیاد پر، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پیدا کیتا اپنے حکم نال، باپ بھی کوئی نہیں ماں بھی کوئی نہیں، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ توحید اللہ کی۔ اللہ کہندا کہ میں اسباب دا بھی محتاج نہیں، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ماں اور باپ دونوں جدو شادی ہوندی پھر اولاد ہوندی ہے، لیکن جدو اللہ نے آغاز کیتا ہے نا تے اللہ نے دنیا والے نو دسے کہ میں انج بھی کر سکنا، باپ بھی کوئی نہیں تے ماں بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے ساڑھے باپ نو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے، اور پھر دوسرے سٹیپ تے اللہ رب العزت نے باپ تے ایک طرح دا موجود ہے، لیکن اللہ نے بغیر ماں تو ساڑی اماں حوا نو بابا جی دی پسلی جو پیدا کر دیتے ہیں، رب دی قدرت ہے۔ جدو جوڑا بن گیا اللہ رب العزت نے بنی نو آدم دا آغاز کر دیتے ہیں، تے جس وقت اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو بیٹے عطا کیتے، ایک بیٹا حابیل ہے ایک بیٹا قابیل ہے، دونوں نے قربانیاں کی دیاں، ایک بیٹا رب کو ڈرن والا ہے، رب نے ان کی قربانی نو قبول کر لیا، ایک دنیا دار تے ریاکاری کرنے والا ہے، اللہ نے ان کی قربانی نو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ انہیں حسد کیتا، حسد کہنے لگا میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ بھئی قربانی تیری قبول نہیں ہوئی تے قتل تو اپنے بھرا نو کر رہے ہیں، کیوں بھئی؟ میں نے امتحان میں اچھے نمبر کیوں نہیں لیے؟ بھی تو نہیں لیا تو پھر آپ دے آپ نو مارنا، تو لوگوں نے بچے نو کو مارنا ہے۔ لیکن یہاں حسد کی بنیاد پر سگے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور قرآن میں قابیل کے اندر قابیل جدی قربانی قبول نہیں ہوئی نا، پتہ کیا نا، اے میرے پرا حابیل، حوالہ بھی نوٹ کرنا سورہ المائدہ آیت نمبر 27 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ایک قبیل کے اندر اپنے پرا حابیل نو لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تینوں قتل کر دے گا، قول پرا کو کہندے نہ بھئی قتل نہ کر، کیوں میں نو قتل کرنے؟ ایک قبول کرنا تے نہ قبول کرنا یہ تے اللہ دے اختیار اندر ہے۔ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ قبول کردہ متقی لوگاں دے اعمال نو، ڈرن والے دے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ نال کہنے لگے اگر میں نو قتل کرے گا میں ہاتھ نہیں چکنا، بے شک تو میں نو قتل کر دے۔ اس بھائی نے
حسد کی بنیاد تے اپنے سگے بھائی نو قتل کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے سانو دس دیتے ہیں قیامت تک آن والے جتنے لوگ قتل ہون گے اس قتل دا گناہ ایک تے قتل کرنے والے نو ملے گا اور دوسرا گناہ اس قابیل نو ملے گا جنہیں حسد دی بنیاد تے سب سے پہلا زمین پر قتل کیا. جدو حسد آ جائے نا بہت بڑی بیماری جو اللہ دی قسم ہے بہت بڑی بیماری ہے حسد. جس دل میں آ جائے وہ پھر نہیں ویندا کہ میرا سکا بھرا ہے, وہ نہیں ویندا کہ میرا باپ ہے, وہ نہیں ویندا کہ میری ماں ہے, انہوں اس چیز کا کوئی تعلق نہیں کہ میری بہن ہے. نہیں, جدو حسد آ جائے تے اکھاں دے کے پٹیاں بنیاں جاندیاں. یہ دل دا بہت بڑا روگ ہے. دیکھو نبیوں دی اولاد ہے نا, جناب یوسف علیہ السلام, اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر سورہ یوسف دے اندر تذکرہ فرما دیتے ہیں رب دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اللہ نے 12 بیٹے عطا کیتے نے, لیکن حسد دی بنیاد تے ایک انہوں نے اپنے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نو قتل کرنے دا پروگرام بنا لے. اللہ اپنے قرآن اندر فرماندے نے, توجہ کرنا ذرا, اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الى ابینا منا ونحن عصبہ. سارے پرہار ہل جاندے نے یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن عطا کیتے, یوسف علیہ السلام نو اللہ نے شان عطا کیتی ہے. تے کہن لگے کہ ساڈے ابا جی یوسف علیہ السلام نال ساڈے اس بھائی نال ساڈے نال زیادہ پیار کردے نے, ساڈے ول توجہ ہی نہیں کردے. اسی حالانکہ تعداد اندر بہت زیادہ کیوں نہ ہوئے اسی اندہ کام ہی تمام کر دئیے. اللہ حسد نے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر مجبور کر دی. سارے جمع ہو گئے. یہ سورہ واقعہ یوسف سے پھر الگ کسی وقت انشاءاللہ بیان ہوئے گا, یہ میرا موضوع نہیں, لیکن انہوں نے رل کے تدبیر کی تھی, پروگرام بنایا تے اپنے بھائی نو نال لے گئے. انہاں سگے پراواں نے اپنے پرا یوسف نو کھوہ وچ سٹ دتے تے جے انہاں نو پتہ ہوندا جنوں اسی کھوہ وچ سٹ رہے ہاں انہوں اللہ نے کل مصر دا بادشاہ بنا دے نے تے کدی بھی نہ سٹ دے. کیوں جی یہ مرضی کندی ہے؟ بولو کندی مرضی؟ کوئی بندہ کسی دا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جے رب نہ چاہے تا, جے رب نہ چاہے. لیکن انہوں نے پروگرام بنایا, کہندے نے اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. سگے پرا یوسف نو لے جاندے نے سفر دے اندر, انہوں نے اس کھو دے اندر معصوم پرا نو زبردستی کھو اندر چھوڑ دیتے ہیں. تے لکھن والے تو تک لکھیا ہے کہ کھو دے کنارے دے نال جناب یوسف اپنے معصوم ہتھاں نال کھو دے کنارے نو پکڑن دی کوشش کردے نے. انہاں دے چھوٹے چھوٹے معصوم ہتھاں تے انج کر کے سوٹیاں مار دے نے اور زبردستی انہاں نو کھو وچ چھوڑ دیندے نے. لیکن انہوں نے کی پتہ ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ بھی پروگرام بناتے ہیں تے رب بھی تدبیراں کر دے. تدبیر دے چارے نہیں چل دے جدو تیر وجل تقدیراں دے. اوے آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردان, بوٹا رزق دا جندہ جے ہریا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں. ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے. اور کتے یزدانی سب یاد آ گئے, خنجر 10 لگل پاؤں میں لکھ لگل بردان نہیں جے رپونا
مریا ہوئے جنہوں رب نہ مارے دنیا مار سکتی ہے؟ انہاں بھراواں نے حسد دی بری عادت ہے، بھرا نوں خون چ سٹ دیتا ہے۔ میں قربان جاواں اللہ تیری قدرت، اللہ سونے تیرا حکم، واللہ غالب علی امرہ، حکم دے اللہ دے غالب آندے ہیں۔ انہوں نے خوہ وچ سٹ دیتے ہیں، پلین بنایا، جھوٹیاں موٹیاں گلاں کر کے واپس آ کے اپنے بابا نو راضی کرنے دی کوشش کر دینے، ادھروں میرے اللہ دا حکم پورا ہونے۔ چل دیاں ایک وقت ایسا بھی آیا، روٹی تو تنگ آ گئے، گندم لین واسطے، کھانا لین واسطے، غلہ لین واسطے، کتارا لگیاں نے۔ اسے بھائی کو چلے گئے جنہوں اپنے ہاتھ نہ خوش چھٹیا سے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہزارہ میل دور میرے رب نے آج اس خوہ میں گرے ہوئے بچے کو اٹھایا، نبوت بھی عطا کی، مصر کی حکومت بھی عطا کی۔ محنت کر، حسد نہ کر۔ گل لمبی نہ ہو جائے، جدو ڈراب سین ہونے لگا نا تے بنیامین انہوں نے اپنے کو رکھ لیا، تو کیا ہوں دوبارہ آنا؟ دوبارہ گئے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اس علاقے دیاں گلاں پوچھتے نے، یعقوب علیہ السلام دے بارے تذکرہ ہوندے تے انج کر کے اکھ پٹ کے ویندے نے، ساڈا علاقہ بڑی دور دا علاقہ ہے تے اے بادشاہ نوں ساڈے باپ نال کی، ساڈے بھرا نال کی، کدی یوسف دے بارے پوچھتے نے، کدی جناب یعقوب دے بارے پوچھتے نے، کدی اس علاقے دیاں گلاں کردے نے۔ انج کر کے اکھ پٹ کے ویکھی نا جدوں غور نال تے کہندے نے اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، وہ پریشان نہ کر کہتے تو یوسف ہی تے نہیں، تے کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، میرے رب نے مصر کا تخت عطا کر دیا۔ حسد کی بنیاد پر بھائیوں نے بھائی کو معاف نہیں کیا۔ آج یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دل میں حسد نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ کو اللہ دی قسمیں دا کوئی فائدہ نہیں جی۔ دل چ حسد رکھو گے نا کہ دل دا بہت بڑا روگ ہے، روگ تمہیں بیمار کر دے گا، تمہارے دل کو ڈیفیکٹ ڈال دے گا، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ صرف بیمار نہیں ہوگے، دین کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ آئیے آج جتنے بھی حسد ہے نا، جتنی بیماریاں اور جتنی مصیبتیں، جتنے مسائل معاشرے کے اندر ہیں، اس کے پیچھے حسد بہت بڑا سبب ہے۔ حسد نبی پاک صاحب نے فرمایا تھا، توجہ کرنا، الموجم الاوسط، مستدرک حاکم اور الجامع صغیر اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث نمبر 69، میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے بڑی پیاری حدیث میں عرض کرنے لگا، توجہ کرنے، آقا فرماتے ہیں انہو سیصیب امتی داء الامم قالوا وما داء الامم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ دی جماعت نبی پاک دے سامنے ادب نال، پیار نال، احترام نال بیٹھی ہے، آپ سرکار واضح و نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان قریب میری امت کو، پہلی امتوں کی بیماری آنے والی ہے، پہلی امتوں کی بیماری آنے والی، داء الامم۔ صحابہ عرض کر دے رہے ہیں اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما داء الامم، سانو اے تے وضاحت کر دے ہو او پہلی امتاں دے اندر کی بیماری سی، کی پریشانی تھی، انہاں دے اندر کی گناہ سی۔ آپ سرکار نے زبان نبوت کو فرمایا
الاشر والبطر والتکاثر والتنافس فی الدنیا والتباعد والتحاسد حتی یکون البغی ثم الحرج. آپ سرکار فرماتے ہیں پہلی امتہ دے اندر غرور، تکبر، کثرت کی حرص اور دنیا کے اندر رہنے کی لالچ اور ایک دوسرے سے بیزار ہونا، اور آخر میں فرمایا حسد. ان کی بری چیزوں میں سے ایک بری چیز حسد بھی ہے. فرمایا جب یہ چیزاں آ جان تو پھر انتظار کرنا، زمین میں بغاوت بھی ہوگی اور خون ریزی بھی ہوگی، لوگ قتل کیے جائیں گے، زمین میں بغاوت ہوگی. پتہ چلیا حسد زمین دے اندر بغاوت کا سبب بن گئے. اور دوسری حدیث آپ سرکار نے فرمایا میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہہ دو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اے میری امت دے لوگوں ولا تباغضوا، آپس دے اندر بغض نہ رکھیا کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے نال حسد نہ کریا کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے نو کنڈ نہ کریا کرو. اندے دو معنی نے کہ کنڈی والے کسی دا شکوا نہ کرو، تے دوسرے کہ جدوں کوئی مار پین لگے تے ایویں بھج نہ جایا کرو، ساتھی دا ساتھ دیا کرو. ایک دوسرے کو پیٹھ بد کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ، یہاں تو مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، کوئی بلاتا ہی نہیں ایک دوسرے کو. چلو محبتیاں پینگا بوتیاں نہ پاؤ، کم از کم سلام دیا تک السلام علیکم کہہ دیو تو جی اگو سلام آئے تو کا جواب دے دو، لیکن حسد نہ کرو. بہت بڑی بیماری حسد، اتنی دل کی بہت بڑی بیماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں حسد ہوئے نا وہ قوم خیر تو محروم ہو جاندی. کتوں محروم ہو جاندی؟ خیر. الموسم الکبیر اور سلسلہ احادیث سیاح کے اندر حدیث میرے اور تارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، جدوں تک لوگ حسد کرتے رہیں گے ادوں تک وہ بھلائیاں تے خیر تو محروم رہیں گے. بھلائی کسی قسم کی خیر اس قوم کے حصے میں نہیں آتی جو حسد کرتے. اچھا ایک اور حدیث سننا ذرا یار. نبی پاک فرماندے نے ایمان تے حسد ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتے. کی مطلب ہے؟ جے حسد ہے تو ایمان کوئی نہیں، جے حسد ہے تو ایمان کوئی نہیں، تو جے ایمان ہے تو پھر حسد. یار تو نہ بدبخت ہے کسی بندے دے سونے کپڑے بیچ کے تو ہتھا شروع کر دینا، تیرے ڈب مرنا چاہیے. تو دعا کرے کر اللہ تیرا شکر ہے اینو تو سونے کپڑے دیتے نے، اللہ مینوں بھی دے دے. تو رب کو کیوں نہیں مانگ رہا؟ اللہ دے خزانے چ کمی ہے کوئی؟ کیوں بھائی؟ اللہ جنوں چاہے جو مرضی دے. اے تے اللہ ساری کائنات کو عطا کرنے والا رب سے مانگ. نبی پاک فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ، کسی بندے کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، یا ایمان ہوئے گا یا حسد ہوئے گا. اتنے عجیب بات ہے، ویسے تو حسد بندے بھی بڑا کر دے پر عورتاں تے کمال ہی کر دیں. وہ کسی نے دیکھے نا کاروبار چلے واہ چل گیا، وہ ہے نہیں پہنا اور سنا پھر ایک کاروبار کیویں چلے تے پوری قوم عقیدے دی ضعیف ہے. وہ بابے نہیں بیٹھے سی نا اتنے
آ فٹ پاتھ تے سارا دن کٹا پھک پھک کے تے موٹر سائیکل کی سلنسر طرح منہ بنیا ہوتا ہے. یہ لوگ وہ قسمت بدلان چلے جاندے ہیں. انہوں کو تمیز کروایا سی تے سارا کاروبار چل گیا. ان بیوی انہوں کو چلی جاندی کہندی بابا جی تمیز ایسا دیو ساڈا پاویں چلے نہ چلے انہوں کا بیڑا غرق ہو جائے. کیوں جی؟ ان کی سوچ نیگیٹو ہے. جس قوم کی سوچ نیگیٹو ہو اور جس قوم کے اندر حسد ہو وہ تو کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتی, اس کو جنت بھی نہیں مل سکتی. حسد کرنے والا وہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا, تو اللہ سے مانگ. اللہ سے مانگتا جائے گا تو اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. کئی حسد ایک بادشاہ سی وہ مچھلیاں پسند کرتا سی, سنہری مچھلیاں. تے علم ہی ہوتا ہے نا. دعا کرو اللہ سانو سارے نو قرآن حدیث دا علم زندگی دے آخری دن تک حاصل کرنے دی توفیق دے تے عمل دی توفیق بھی دے. علم تو علم ہوتا ہے نا. ایک بکریوں دا چرواہا انہیں 3 چیزاں دا علم سیکھ لیا. کنیا چیزاں؟ مولانا یوسف راجوال والے کا تو رحمت اللہ علیہ, مولانا یوسف صاحب انہوں نے کتاب چھاپی سی مجموعۃ الرسائل. اس کتاب کے اندر ایک علم دا رسالہ سی, وہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. کہنے لگے بکریوں نے چرواہے نے 3 چیزوں کا علم سیکھا. کتنی چیزیں؟ مخنث, مذکر اور مؤنث. مذکر کی ہوندا ہے, مؤنث کی ہوندا ہے تے مخنث کی ہوندا ہے. فیمیل, ہی میل, شی میل. سمجھ دے نا؟ ایک اے بندہ ہے جی, اے بڑی ہے, ایک درمیان والی قوم اللہ نے بنائی. وہ 3 چیزوں نے مانے سمجھ لے. وہ بکریاں نے چرواہے نوں پتہ چلیا کہ بادشاہ بکریاں مچھلیاں بڑا پسند کر دے. ایک دن انہوں نے ایک سنہری مچھلی لئی, بادشاہ کے دربار سے چلا جاندے. بادشاہ نو مچھلی پسند آئی, انہیں آرڈر کر دیتے کہ اس بندے نو 500 درم انعام دیتا جائے. کتنا؟ 500 درم. تے کئی بندے کھلے دل والے ہوندے نے تے جڑے اگے کیشیئر ہوندے نا انہاں چ حسد ہوندا ہے, وہ بڑے تنگ دل ہوندے نے. مالک کہندا دے دیو تے انہوں تکلیف ہوندی ہے اینے پیسے دین لگے. وہ کیشیئر بھی یہو جہا سی, انہوں حسد پیدا ہو گیا. کہنے لگا بھی 500 درم نکی جی مچھلی. بادشاہ نو کہندا بادشاہ سلامت, ہر چیز کا ایک جوڑا ہوتا ہے, اس کو کہو کہ جوڑا لے کر آئے پھر اس کو انعام دینا. بادشاہ نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے. اس نے کہا جاؤ جوڑا لے کے آؤ. اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت مجھے بات کرنے کی اجازت. اس نے کہا اجازت ہے. کہنے لگا بادشاہ سلامت اے جی مچھلی میں لے کے آیا نا, یہ نہ مذکر ہے تے نہ ہی مؤنث ہے, یہ ہے ہی مخنث تے مخنث کا جوڑا نہیں ہوتا. بادشاہ بڑا خوش ہویا, ان کے اس کو 1000 درم انعام دیا جائے. انہیں سچ پانی پہ گیا. آنڈی ابلے تے کنڈے آپ دے سار دی. رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا محنت کر حسد نہ کر. آج یہ عزم کرے کہ جو منگنا رب کو منگنا ہے تے حسد نہیں کرنا. نبی پاک دی حدیث را غور کرنے. ایک اور حدیث سنو, سنن ابن ماجہ دے اندر اور دیگر کتاباں دے اندر حدیث موجود. آپ سرکار فرماندے نے کل مخموم القلب صدوق اللسان. صحابہ نے پوچھا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسو سارے لوگاں وچوں بہتر تے افضل کون ہے؟ بہتر تے افضل تسی بہتر بننا چاہتے ہو؟ کیوں جی؟ وہ ہاں تے کر دو. اللہ مینوں انہاں سارے نو بہتر بنا دے. اچھی آمین کہہ دو. سارے ذرا باہر تو بے بیٹھے نو اچھی آمین کہہ دو. اللہ ہمیں بہتر بنا دے. نبی پاک سے پوچھا گیا بہتر اور افضل کون ہے؟ تو میرے نبی فرماتے نے ہر وہ بندہ جا مخموم القلب صدوق اللسان.
مخموم القلب، بولو ذرا، مخموم القلب اور صدوق اللسان. صحابہ کہنے لگے آقا صدوق اللسان تو سمجھ آ دی کہ زبان سچی ہوئے تے مخموم القلب دا کی مطلب ہے؟ آپ سرکار فرماندے نے التقی النقی لا اسم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد. مخموم القلب انسان ہوئے جنہیں دل دے اندر گناہ نہیں ہوندا، بغاوت نہیں ہوندی، خیانت نہیں ہوندی، حسد بھی نہیں ہوندا. تے جس دل میں حسد ہوئے وہ دل سے ایمان بھی نہیں ہوندا. آئیے آج اس بات کا عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ساری زندگی اپنے دل کو صاف رکھیں گے. نبی پاک نے نا آخری بات سنیے ذرا، ایک انصاری صحابی آ رہا ہے، حدیث صحیح، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے انہوں ویکھ لو. صحابہ نے ویکھیا ایک انصاری آ رہے، کھبے ہاتھ میں جتی ہے تے وضو کر کے تے داڑھی چ پانی دے قطرے گر رہے نے. صحابہ دی نظراں ادھر ٹک گئیاں. دوسرا دن ہویا آپ سرکار نے ایک کوئی لفظ بول لے جنہیں کوئی جنتی ویکھنے اس بندے نو ویکھ لوے، وہ کوئی انصاری صحابی اسے طریقے نال داخل ہوندا ہے. تیسرا دن ہویا آپ سرکار نے پھر زبان نبوت نے فرمایا کہ جنہیں جنتی ویکھنے اینو ویکھ لو. 3 مرتبہ جنت کی بشارت. ایک صحابی جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے میرا دل سے شوق پیدا ہویا کہ میں انہوں نے گھر جا کے رات نو لینا، کوئی رات کا عمل ہوئے گا جہاں ساڑھے تو علاوہ کر دے. انہوں اتنی بڑی عظمت اتنی بڑی شان مل گئی. 1 دن 2 دن 3 دن مہمان ٹھہریا تے تیسرے دن کہنے لگے السلام علیکم. نال کہنے لگے میرا کام نہیں ہوا، جہاں عمل تو کرنا وہ اسی کرنا. اتنا بڑا تجھے شان اتنی بڑی اور اتنا بڑا کریڈٹ کیسے مل گیا؟ زبان نبوت سے 1 نہیں 3 مرتبہ جنت کی ضمانت مل گئی. جا رہے ہاتھ سے پکڑا، توجہ کرنا میری بات مکمل ہو گئی. اور کھڑیاں والوں، ارد گرد سے آنے والوں، نوجوانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، آج سے اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو. اللہ صحت بھی دے گا، رب کامیابی بھی دے گا، جنت بھی دے گا. کہنے لگا سونے جڑا عمل میں کرنا نا وہ نظر آن والا نہیں. تو میں کی کہنے لگے میں جب رات کو سوتا ہوں اس دل کو پاک کر کے سوتا ہوں، اس دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں حسد بغض کینہ میں نے کبھی رکھا ہی نہیں. کیوں بھی دل پاک کر لیں سب نے ایتھے اللہ دی رضا واسطے، بھراواں نال، بہناں نال، خاندان نال، دوستاں نال. اگلا بندہ جو بھی کرتا ہے کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اپنے دلوں نو پاک کر لو. تے حاسدین تو بچن واسطے وظیفہ بھی دس. کئی بندے رکدا ہی نہیں نا، تے جب بندہ حسد کرے تے رکے ہی نہ. اے آخری 2 کل خاص کر تینوں کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، باقی نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھو. اور رات نو سون لگیا بطور خاص یہ تینوں کول پڑھ کے پورے جسم سے دم کر لو. کوئی بندہ الٹا ہو کے بھی حسد کیتے جا توڑا نقصان نہیں ہو سکتا. پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ پڑھنے دی توفیق دے، اللہ پوری قوم کے دلوں کو صاف کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے.
تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔